بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ۔ يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله۔ اور كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب۔ بئس العبد المحتقر ان ارخص اللہ الاسعار حزنا وان اغلاها فرح۔ تو یہ دیکھیے، یہ آپ نے جو پڑھے ہیں یہ ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 باب: نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم۔ تو یہ جو ہے انہی ابواب میں سے آ رہا ہے۔ النارو پر جو رفع آ رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ فاعل ہے، حجب نہیں، فاعل نہیں ہے، یہ جو ہے نائب فاعل، کیونکہ حجبہ۔ چلو ہمیں چلے جاؤ، درسگاہ میں چلے جاؤ۔ تو کیا یہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ کس کا فاعل ہے؟ یہ نائب فاعل ہے حجبہ کا۔ حجبہ فعل مجہول ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمہ کو ضمہ دو، عین کو کسرہ دو اور لام کو اپنی حالت پر رہنے دو۔ اور النار جو ہے یہ اس میں معرفہ ہے۔ اس میں معرفہ وہ ہے جو کسی معین شے پر دلالت کرے، اور اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معرف، نمبر 1 علم جیسے زید، نمبر 2 معرف باللام جیسے الرجل، نمبر 3 اس میں اشارہ جیسے ھذا ذالک، نمبر 4 اس میں ضمیر جیسے ہوا ہیا، اور اسی طرح سے نمبر 5 اس میں موصول جیسے الذی اللذان اللذین، اور اسی طرح سے پھر اس میں موصول کے بعد پھر آتا ہے معرفہ بلیدہ جیسے یا رجل، یا رجل۔ اور اسی طرح سے وہ اسم جو ان مذکورہ اقسام میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہو کہ غلام و ھذا میں اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہے، اور غلام الذی عندی میں اس میں موصولہ کی طرف مضاف ہے، اور غلام الرجل معرف باللام کی طرف مضاف۔ اسی طرح سے سب کی مثالیں بنائیں تو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے یہ جو ہے یہ قسم ہے، یہ معرف باللام ہے۔ اور الشہواتی، بالشہواتی پر جر آیا، کس وجہ سے آیا؟ اس لیے کہ یہ باحرف جر کی وجہ سے جر آیا۔ اور الشہواتی اس میں جمع ہے، اس میں جمع ہے۔ اس کا اعراب بھی ویسا ہی آتا ہے جیسا کہ جب مؤنث سالم کا آتا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہو کہ جب مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے جاءت مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ اور جنت پر جو رفع آ رہا ہے یہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ ایک نائب فاعل ہے، کس کا؟ حجبہ کا۔ بالمکارہ میں جر آ رہا ہے، را پر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس پر حرف جار داخل ہے۔ اور یحرم ابن آدم، حرم یحرم، اور یہ نصر ینصر سے ہے۔ ابن پر جو رفع آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ فاعل ہے یحرم کا۔ ابن آدم، آدم جو ہے مضاف الیہ ہے، لیکن اس پر کیا نہیں آیا؟ جر نہیں آیا، اس لیے کہ یہ اس میں غیر منصرف ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس میں ایک علم ہے اور ایک وزن فعل ہے۔ ایک علم ہے جو وزن وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ، اور یہ جو ہے یشب فعل ہے اور منہ جار ہے، اور ہو ضمیر مجرور متصل ہے۔ اور ضمیر مجرور متصل جو ہوتی ہے وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، لہٰذا اس پر جر نہیں آ سکے گا۔ اور اثنان آپ جانتے ہو کہ یہ اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعراب بالحرکت ہوتا ہے، دوسرا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ تو یہ اعراب بالحرف ہے، اس میں تثنیہ کلا وکلتا، اثنان و اثنتان اور اثنا عشرہ، ان کا جو ہے کیا آتا ہے؟ ان کا اعراب جو آتا ہے وہ اعراب بالحرف آتا ہے۔ ان کا اعراب کیا آتا ہے؟ اور بہت ساروں کا آتا ہے، میں نے فی الحال یہ مثال کے طور پر بتا دیے کہ ان کا اعراب بالحرف ہے۔ تو اثنان کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں ہے، کیونکہ یہ کس کا فاعل ہے؟ یہ فاعل ہے یشبو کا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ الحرص علی المال، الحرص پر جو رفع آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، علی المال پر جو جر آ رہا ہے کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ علی المال، یہ جو ہے حرف عین حرف جر کی۔ والحرص علی العمر، اور والحرص پر جو رفع آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، فاعل نہیں ہوگا۔ ذرا ذہن میری طرف رکھو آپ، ورنہ ایک طرف سے آئے گا دوسری سے نکل جائے گا، آپ کو کچھ ملے گا نہیں، میں بولتا رہوں گا اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ علی العمر، علی العمر میں جار آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ نعم الرجل الفقیہ فی الدین، نعمہ جو ہے یہ افعال مدح اور افعال ذم آپ پڑھ چکے ہو۔ نعمہ اور حبذا،
یہ جو ہے افعال مدح ہے، اور بئس اور ساء یہ کیا ہے؟ افعال ذم ہے. اور نعمہ کا جو نعمہ اپنے اسم پر داخل ہوتا ہے نا. اور نعم الرجل زید، اور جو ہے یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. سمجھے نا؟ تو نعمہ جو ہے اپنے فاعل کو، نعمہ کا ایک ہوتا ہے مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح. نعم الرجل رجل الفقیہ فی الدین، یہ جو ہے اپنے مخصوص بالمدح کو کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے مخصوص بالمدح کو رفع دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ مخصوص. فقیہ فی الدین جار مجرور ہے اس لیے جر آ رہا ہے. ان احتیج الیہ نفع، ان احتیج یہ جو ہے فعل ماضی کا، ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے. الیہ جار مجرور ہے اور یہ ضمیر مجرور متصل ہے. نفع فعل ہے اور ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 ابواب میں سے یہ باب ہے. نفع یہ جو اس کی جزا ہے. ان استغنیہ جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ شرط ہے. عنہ اغنا نفسہ، یہ اس کی جزا ہے. اغنا یغنی اغناء، یہ باب افعال سے ہے. ثلاثی مزید فیہ با حمزہ وصل کے 5 باب ہیں. اور کیا کیا ہوئے؟ افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل اور تفاعل، اور یہ باب افعال سے ہے. اس میں آپ پڑھ چکے ہو کہ اس میں علامت مضارع جو ہے مضارع معروف میں بھی کیا ہوتی ہے؟ مضموم ہوتی ہے. اس کا آپ نے قاعدہ بھی پڑھا ہے اس میں علم الصیغہ بھی. کیا پڑھا؟ کہ ہر وہ فعل جس کی ماضی میں 4 حروف چاہے وہ اصلی ہوں یا زائد ہوں، اس کا مضارع معروف بھی جو ہے اس میں بھی علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ اغنا فعل ہے، وہ اس کا فاعل ہے. نفسہ مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول بھی ہے. یتبع المیت ثلاثۃ، یتبع المیت ثلاثۃ. یتبع یہ آپ جانتے ہو کہ یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور اس کا باب فتح یفتح ہے. ثلاثی مجرد مضطرد کے باب 5 ابواب اس کا باب فتح یفتح ہے. اور میتہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس پر نصب کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے. آپ جانتے ہو کہ فعل کو وہاں فعل اور ہدایت النحو میں جہاں آپ نے فعل اور فاعل کی بحث پڑھی تھی، وہاں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مفعول کو فاعل پر کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں، مقدم کر سکتے ہیں. جیسے ضرب عمرا زید، ضرب عمرا زید، کیونکہ یہاں التباس ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اشتباہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے. اور تو ان کا اعراب بالکل الگ الگ ہے. ہاں جہاں التباس، اسی طرح سے دوسری مثال آپ نے پڑھی تھی اکل الکمثرا یحییٰ، اکل الکمثرا یحییٰ. یہاں کمثرا کیا ہے؟ فعل کے بعد پہلے فاعل آتا ہے، مفعول بھی آتا ہے، فاعل آتا ہے، لیکن یہاں کیا آیا ہے؟ مفعول آیا ہے. اور یحییٰ اس کا فاعل اس کے بعد میں آیا ہے، اس کے کیونکہ یہاں التباس کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے آپ اس کو بعد میں لائیے. کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، آپ اس کو بعد میں ملا سکتے ہیں. لیکن جہاں التباس کا خطرہ ہو وہاں فاعل کو پہلے لانا ضروری ہے. جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا. اب جو ہے دونوں اس میں مقصور ہیں. وہاں تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کھانے کی چیز تو وہ کیا ہے؟ امرود ہے، تو ظاہر سے یہی مفعول. وہاں آپ کو اعراب سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ فاعل اور یہ مفعول پر نصب تھا اور فاعل پر رفع تھا. لیکن وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو دونوں کیا ہیں؟ مقصور ہیں. آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا التباس کا، لہٰذا وہاں آپ مفعول بھی کو فاعل پر مقدم نہیں کر سکتے. یہ آپ نے ہدایت النحو میں پڑھ لیا ہے. تو یہ جو ہے یہاں جو ہے مفعول بھی کو مقدم کیا ہے. یہ کرنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہاں التباس کا خطرہ نہیں ہے. یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. فیرجع اثنان، پھر 2 واپس لوٹ آتی ہیں، 2 واپس. ویبقى معه واحد، اور اس کے ساتھ صرف ایک رہتی ہے، اور اس کے ساتھ صرف. یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے ساتھ اس کے کیا چلتے ہیں؟ اس کے اہل و عیال چلتے ہیں، اس کا مال چلتا ہے اور اس کا عمل چلتا ہے. فیرجع اہلہ ومالہ، تو اس کے اہل اور مال کیا ہوتا ہے؟ واپس ہو جاتے ہیں. ویبقى عملہ، اور اس کا عمل کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. کبرت خیانتاً، کبرت خیانتاً، یہ کبرت جو ہے کبر یکبر کبیرا، یہ جو ہے باب کرم یکرم سے ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ جو اس کا جو فاعل ہے وہ کیا آئے گا؟ کبرت کا فاعل کیا آئے گا؟ کبرت کا فاعل کیا آئے گا؟ یہ کون سا صیغہ واحد مؤنث غائب. اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس کا فاعل ہیا ہوگا. یہ ظاہر سی بات ہے. کیا ہوگا؟ ہیا ہوگا. اس کے اگر اس کا کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے سامنے فاعل، تو اس کا فاعل پھر کیا ہوگا؟ ہیا ہوگا. آپ پڑھ چکے ہو کہ فعل ماضی کے صرف 2 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے، اور وہ کون سے؟ ایک صیغہ
واحد مذکر غائب اور دوسرا واحد مؤنث غائب. تو یہ واحد مؤنث غائب ہے، اس میں جو ہے ہیا جو ہے وہ ممیز ہے. کیا ہے؟ ممیز. اور خیانتن جو ہے اس پر نصب آ رہا ہے. کیوں؟ یہ اس کی تمیز ہے. کیا ہے اس کی؟ ان تحدث. یہ جو ہے تحدث کون سے باب سے آئے گا آپ بتا سکو گے جلدی جلدی؟ ہاں حدث یحدث تحدیث کون سے باب سے آئے گا؟ باب حدث یحدث تحدیثا باب تفعیل سے آئے گا. اس میں تو 3 ہی حرف ہوتے، تشدید آتے ہی نہیں ہے باب ضرب میں. یہ آدمی کو سوچنا چاہیے، نہ باب ضرب حمزہ آئے گا نہ تشدید آئے گی. اس میں تشدید آئی تو ظاہر سی بات ہے یہ باب تفعیل سے آئے گا، باب ضرب یضرب سے نہیں ہو سکے گا. تو آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہو کہ باب ضربہ میں ماضی کے اندر جو ہے فا سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فا کرنے سے پہلے تا نہیں ہوتا. یہ آپ اس کے بارے میں خصوصی طور سے پڑھ چکے ہو. اور ہم یہ پڑھا ہے کہ ماضی مضارع معروف میں بھی علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ مضموم ہوتی ہے. ان تحدث ہے، اصل میں تحدث ہوتا ہے. یہاں نصب کیوں آیا جلدی جلدی بول سکو گے؟ اس لیے کہ اس پر ناصب فعل داخل ہے. کیا ہے؟ ناصب فعل. ان لن کئی اذن آپ پڑھ چکے ہو نا، یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ تو اس نے جو نصب دیا یہاں پر کس نے دیا؟ ان نے دیا. کیا کس نے دیا؟ ان نے دیا. اخا کا آپ بول سکتے ہو یہ کیا ہے؟ اخا کا کیا ہے؟ ان تحدث. تحدث کا فاعل کیا ہے؟ نہیں اخا کا نہیں ہے. ان تحدث کا فاعل جو ہے یہاں پر انت ہے. کیا ہے؟ انت ضمیر مرفوع متصل مستتر. آپ پڑھ چکے ہو کہ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم تثنیہ و جمع متکلم. اور یہ واحد مذکر ہے. یہ کیا ہے؟ واحد مذکر ہے. لہذا اس میں جو ضمیر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ انت ہوگی. اور وہی فاعل بھی بنے گی. انت ضمیر فاعل مرفوع متصل مستتر ہے. اور اخا کا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں وہ فاعل تو بن گیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ فعل تو تحدث ہوا ہے. ہاں کیا ہے یہ؟ مفعول بھی ہے. اور یہ کون سے اسماء میں سے ہے؟ جلدی جلدی بول سکو گے؟ ہاں شاباش. بول سے بولو. اسماء ستہ مکبرہ. کیا بولو گے؟ اسماء ستہ مکبرہ. اس کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت رفع میں؟ ہاں اسماء ستہ مکبرہ جب یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، ہاں اضافت کے ہوں، مگر یا متکلم کی طرف کیا ہوں؟ مضاف نہ ہو. یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو اور اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہ ہو. سمجھے نا؟ اسماء ستہ مکبرہ جب یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو اور اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہ ہو اور اسی طرح سے اضافت کے بغیر نہ آتے ہوں، اضافت کے بغیر نہ آتے ہوں، تو ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں الف ما قبل مضموم کے ساتھ. یہ بھی اعراب بالحرف ہے. حالت رفع میں الف ما قبل مضموم کے ساتھ. حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ. اور حالت جری میں یا ما قبل. پھر بولو کیا ہوتا ہے حالت رفع میں اس کا اعراب؟ الف ما قبل مفتوح. اور حالت نصبی میں یا ما قبل الف ما قبل مفتوح کے ساتھ. حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ. اور حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح. اور حالت جری میں یا ما قبل مفتوح. جاء موسیٰ جاء اخاک. اخوک. اخاک نہیں، جاء اخوک. رأیت اخاک اور مررت باخیک. سمجھ گئے نا؟ تو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. حدیثاً پر نصب کیوں آیا ہے؟ حدیثاً کیونکہ مفعول. مفعول بھی ہے. کس کا ہے یہ مفعول بھی؟ اخاک نہیں یہ تو فعل کا بنے گا. کس کا مفعول بھی؟ یہ تو تحدث کا. سمجھے نہیں؟ ہاں تو یہ اس کا مفعول بھی ہے. لکا ہوا لکا بہ مصدق. یہ مبتدا خبر ہے اسی لیے اس پر رفع آ رہا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ وانت به وانت له كاذب. انت له كاذب میں رفع کیوں آ رہا ہے یہ بول سکتے ہو آپ جلدی جلدی؟ انت فعل نہیں فعل نہیں. یہ انت جو ہے ضمیر مرفوع منفصل برائے واحد مذکر حاضر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع ہوا ہما ہم انت. پڑھ چکے ہو آپ. تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا ہے. اس کا به كاذب اس پر رفع کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ مفعول. نہیں مفعول. ارے مبتدا میں فاعل کہاں آئے گا؟ اللہ کا سوچا کرو. خبر ہے. کیا ہے؟ خبر ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آگے چلو. بئس الرجل بئس العبد المحتقر. بئس العبد المحتقر. یہ جو ہے بئس کون سے افعال میں سے جلدی بول پاؤ گے آپ؟ یہ جو ہے افعال مدح اور ضم کی بات چل رہی ہے. یہاں افعال مدح آیا تھا وہاں ضم آ گیا. افعال مدح 2 ہیں، نعمہ حبذا. اور افعال ضم بئسا اور سا. اور یہ بئسا کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کا جو فعل ضم ہے. اور العبد اس کا کیا ہے؟ مخصوص بالضم ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے کیا ہے؟ فعل ضم ہے. فعل ضم ہے. اچھا ان ارخص. تو یہ جو ہے اپنے مخصوص بالمدح، فعل مدح اپنے مخصوص بالمدح اور فعل ضم اپنے مخصوص بالضم کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. ان ارخص اللہ الاسعار. جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کیا ہے؟ ان شرطیہ ہے. اور جازم فعل کتنے ہیں؟ جازم 6. کیا کہیں؟
ان لم ولما ولام امر ولائے نہیں، ان لم ولما لام امر ولائے نہیں، 5 حروف جازم فعلا ہر یک بے دغا. سمجھے نہیں سمجھے کیا؟ ان لم ولما لام امر، ان لم ولما لام امر لائے نہیں، ان لم لما لام امر لائے نہیں، 5 حروف جازم فعلا ہر یک بے دغا. آپ نے پڑھ چکے ہیں کس میں؟ نحو میں. تو ارخص اللہ بولو یہ کون سا؟ یہ فعل ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ یہ جو ہے فعل ہے. کیا ہے؟ فعل ہے. اور یہ باب سے آئے گا ثلاثی مزید فی ہی بے حمزہ وصل کے 5 باب، باب افعال سے ارخص یرخص ارخاص. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے فعل ہے، واحد مذکر غائب ہے. اللہ پر رفع کیوں آیا؟ فاعل ہے. کس کا فاعل ہے؟ ارخص کا. اسعار پر نصب کیوں آیا؟ مفعول بھی ہے. کس کا مفعول بھی ہے؟ ارخص کا. فعل ہی کا بنے گا، فاعل کا کچھ نہیں بنتا ہے. مفعول یا فاعل کس کا بنے گا؟ فعل کا بنے گا. کہیں دھوکہ نہیں کھا جانا کہ فاعل کا مفعول بھی ہے. حزینہ، تو یہ جو ہے حزینہ باب ضرب یضرب سے ہے. ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 ابواب میں سے باب سمع یسمع. تو اب جو ہے یہ جو ہے 7 اقسام میں سے صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجمل. اس میں سے کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، حرف علت نہ ہو، اور اسی طرح سے اس میں حمزہ نہ ہو. تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صحیح ہے. وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ، ان بولو جلدی جلدی کیا ہے؟ ان شرطی ہے. جازم فعل کتنے ہیں؟ جازم فعل 5. کیا کیا؟ ان لم لما لام امر لا. ان ہو گیا، ان آ گیا پہلے، ان شرطی پہلے آئے. اغلا، اغلا بولو. یہ اغلا کیا ہے؟ اگلا فعل. فعل کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر. واحد مذکر غائب. کون سا باب ہے؟ باب ضرب ہے. دیکھو نا، پھر آپ وہی افعال. ہاں باب افعال. تو یہ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں نا، افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل اور تفاعل. تو یہ جو ہے شرط ہے. اور فرحہ بولو کیا ہے؟ فرحہ فعل. فعل ہے. کون سا باب ہے اس کا؟ باب ضرب ہے. فرحہ باب فرحہ سمع یسمع. ثلاثی مضطرد ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 ابواب میں سے باب سمع سے آ رہا ہے بھائی. درست بند کرو. اور یہ جو ہے کیا ہے؟ صحیح ہے. 7 قسموں میں سے کیا ہے؟ صحیح ہے. اس لیے کہ نہ اس میں حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ 2 حرف ایک جنس کے. اب چلیے ترجمہ کیجیے. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ. جہنم کو چھپا دیا گیا ہے شہوتوں کے ساتھ، اور جنت کو چھپا دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ. ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ. شریعت پر، احکام پر عمل کرنے پر جو آدمی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے کیا ناپسندیدہ چیز ہے. اور کبھی آدمی کو لذتی اور عارضی لذت محسوس ہوتی ہے کس میں؟ گناہ میں. وہ فانی لذت جو ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ جنت کو، جہنم کو چھپا دیا گیا ہے کس کے؟ شہوتوں کے ساتھ. اور جنت کو چھپا دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے. جہنم کو چھپا دیا گیا ہے شہوتوں کے ذریعے سے، اور جنت کو چھپا دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے. یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان. آدم انسان، کیا بولو گے؟ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. کیا بولو گے؟ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی 2 چیزیں جوان. الحرص علی المال والحرص علی العمر. نمبر 1 مال کی حرص، نمبر 2 زندگی کی حرص. زندگی کی کہتا ہے مال بھی بہت ہو اور میں بہت دنوں تک جیتا رہوں. نعم الرجل الفقیہ فی الدین. اچھا آدمی ہے. کیا اچھا آدمی ہے؟ دینی عالم. دینی عالم. ان احتیج الیہ، اگر اس کی ضرورت پیش آئے، نفع تو وہ نفع پہنچاتا ہے. کسی کو اس کی ضرورت ہے، کسی کی کیا ہے، کہتے آج کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، مجھے کچھ کر سکتے ہو. میں کیا دوسرے کیا کہتے ہیں، وہ جملہ ایک اور آتا ہے، میں آئی کین ہیلپ یو. میں آئی کین ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. تو یہ اسی کے بارے میں آتا ہے. اس کے پاس کوئی آتا ہے، کیا آتا ہے، اس کے پاس کو آتا ہے مجھے یہ ضرورت ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ نفع. یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو نفع. وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ. اور اگر اس سے کیا بے نیازی برتی جائے، اور اگر اس کے تعلق سے بے نیازی برتی جائے، اس کے تعلق سے اغنا نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز، کوئی کسی کو اس کی ضرورت نہیں، تو یہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا بس مجھ سے تم نفع حاصل کر. تو آئے گا تو اس کو نفع پہنچائے گا. اور کوئی نہیں ماننا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے نہیں دوڑے گا. جیسے یہاں سے بھاگنے والے لڑکے یہاں سے اجازت کے بغیر بھاگ جاتے ہیں، ہم تھوڑے ان کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے. آپ ان سے علم پڑھو، سمجھے نہیں پڑھ. یتبع المیت ثلاثۃ. میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. فیرجع اثنان، تو 2 چیزیں واپس آ جائے. ویبقى معه واحد،
اور اس کے ساتھ ایک چیز کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے پیچھے پیچھے اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کا عیال، اور اس کے مال، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے. فیرجع اہلہ ومالہ، تو اس کے اہل، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں. ویبقى عملہ، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے. کبرت خیانتاً، بڑی خیانت یہ ہے، کیا بولو گے؟ بڑی خیانت ان تحدث اخاک حدیثا، کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے، کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے. هو لك به مصدق، وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہو. وانت به کاذب، حالانکہ آپ اس میں جھوٹے ہو. آپ اس میں سب سے بڑی خیانت جو ہے کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے؟ تو سب سے بڑی خیانت میں سے بھی سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ آپ اپنے استاذ کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، پڑوسی کو، اپنے کلاس میٹ کو، اپنے کیا بولو، کوئی بات بول رہے ہو تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تحدث اخاک حدیثا، کہ آپ بیان کہو بات اپنے بھائی سے کوئی بات. وہ لک مصدق، وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہو. وانت به کاذب، حالانکہ آپ اس میں جھوٹے ہو. بئس العبد المحتقر، برا آدمی ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا، برا آدمی ہے ذخیرہ اندوزی ان ارخص، اس کی کیا خصلت ہوتی ہے؟ ان ارخص اللہ الاسعار، اگر اللہ قیمتوں کو سستا کر دے، اگر اللہ تعالیٰ قیمتوں کو سستا کر دے. حزنا، تو وہ غمگین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے. پہلے مال چھپا کر رکھتا ہے ریٹ بڑھانے کے لیے، پھر کیا ریٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کے کیا، اس کے اندر سے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میرے مال کی زیادہ ریٹ مجھے نہیں. ان اغلاہا، اور اگر قیمتیں بڑھ جائیں، فرحا، تو وہ خوش ہوتا ہے. تو وہ ترجمہ سمجھ آ گیا نا؟ اور تعلیم دینے کی ضرورت ہے.